1951 میں 1951 میں فیض صاحب نے اپنی بیگم کو ایک خط لکھا ایلس فیض کو، ان کی والدہ کو، کہ بھئی اس ملک کو بنے 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آرٹ کے کوئی اچھے نمونے پیش نہیں کیے. 1951. اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید 25 30 40 برس پہلے، 40 50 برس پہلے یہاں پہ ڈانس بھی ہوتا تھا. چلو اب بھی شروع ہو گیا. تھیٹر بہت تھا، ہم خود جا کے دیکھا کرتے تھے، شعیب ہاشمی، کمال احمد رضوی اور نہ جانے کیا کیا. فلم 60s تک بہت اچھی تھیں، پھر وہ بھی کچھ ڈکلائن آیا. لیکن جس چیز پہ مجھے خاص ایک دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا ایک زوال آیا. کہ ہم اردو زبان آج سے 25 30 40 برس پہلے ہر کوئی جو تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو پر، عام بول چال میں ان کو شاعری بھی پتہ تھی، وہ اچھی اردو بولتے تھے. اب اردو ہی کوئی نہیں بولتا، یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں بالخصوص وہاں پہ ڈسکریج کی جاتی ہے اردو. پلیٹ فارمز کے اوپر کارپوریٹ سیکٹر ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی فلانا ہے، وہاں پہ اردو کو ڈسکریج کرتے ہیں، پریزنٹیشن انگریزی میں دینی ہے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ دیکھیں، زبان کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کئی زبانیں ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی تضاد شروع کر دیں اور یہ ہے کہ بھی نہیں یہ زبان جو ہے زیادہ اہم ہے، وہ زبان کم اہم ہے. ہمارا مسئلہ ہی اسی وجہ سے رہا کہ ہم نے طے کر لیا اچھا جی اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے. حالانکہ آپ کی میجورٹی جو لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ نے ان کو اسی وجہ سے الگ کر دیا. لیکن یہاں پہ بھی اتنی زبانیں ہیں، لیکن کچھ ٹینشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ ان زبانوں کو وہ رتبہ نہیں دیتے جو آپ کو دینا چاہیے. چلڈرن شوڈ آل فرسٹ لرن ان their مدر ٹنگ. یہ بنیادی اصول ہے سب تعلیم کا. ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا. اب بچہ جو ہے وہ کہ پشتو اس کی مادری زبان ہے، ہم اس کو اردو انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے. ارے اردو انگریزی بعد میں آئے گی، پہلے آپ کی اوریجنل جو ہے وہ کم سے کم 3 4 سال آپ کو مدر ٹنگ میں کرنی چاہیے، ساتھ آپ دوسری زبان سے. لیکن آپ ساتھ جو دوسری زبان ہے اس کے بھی استاد آپ کے صحیح نہیں ہیں، اور انگریزی تو ہے ہی دور کی بات. تو پھر وہ طبقاتی معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ جن کے پاس تو پیسہ ہے وہ تو ان کو ایسے اسکولوں میں بھیجیں گے جا کے انگریزی جو ہے، تاکہ دنیا میں وہ ان کی موبلٹی رہے. سو لینگویج کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیا گیا. ابھی بھی آئی ایم سوری ٹو سے، اگر میں 8 سال کا بچہ ہوتی اور میں وہ اردو کی کتاب دیکھ رہی ہوتی جو نصاب میں ہے تو میں تو دور بھاگتی. میں اتنا دور بھاگتی اردو سے کہ کچھ حد نہیں. میں تو کہتی نہیں مجھے کوئی زبان دے دو، یہ والی اردو نہ دو. آئی ریممبر کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو صوفی تبسم ٹوٹ ہمیں پتا تھا، فلاں تھی فلاں، سریا کی گڑیا نہانے لگی، نہاگنے لگی، ڈوب جانے لگی. ٹیکسٹ بکس لکھنے والے آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے لگتا ہے وہ کبھی بچپن سے گزرے ہی نہیں. وہ تو بوڑھے ہی پیدا ہوئے اور بوڑھے ہی مر جائیں گے. اور I feel really sorry. I feel sorry for the children of this country because they have to read those Urdu textbooks. So obviously they're not going to be interested in Urdu. You know, اتنی بھاری باتیں اور اتنی ضخیم چیزیں، جس بچے کو آپ نے دلچسپیاں دینی ہیں اس کے کندھوں پہ اتنے بڑے بھی موٹے موٹے الفاظ جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے، وہ آپ ادھر کر دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بھاگے گا زبان سے اور کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں بچوں کا لٹریچر ہے نہیں اردو میں، بہت کم ہے. اور جیسے 10 11 سال کے ہوتے ہیں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. 14 سال کا بچہ اردو میں کیا پڑھے مجھے بتائیں آپ ذرا. میرے بہت اچھے استاد تھے نظام صاحب، میں ہمیشہ داد دیتی ہوں کہ وہ جب میرے ابا جیل میں تھے تو آتے تھے گھر سائیکل چلا کے مجھے اردو سکھانے کو. انہوں نے مجھے ڈپٹی نذیر احمد پڑھایا، انہوں نے مجھے منشی پریم چند پڑھایا، یہ وہ. اور حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں، لیکن اور کچھ تھا نہیں ان کو، تو انہوں نے اسی کے ذریعے مجھے پڑھایا. اس قسم کی کوئی چیز، کوئی عمدہ تحریر آپ کو ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملے گی اردو. سو آئی ایم سوری، بچے تو کچھ اور ہی پڑھیں گے. وہ آگے ٹی وی کے آگے دیکھ کے بیٹھ کے تو وہ شام کو جو ہم دیکھتے ہیں وہی دیکھیں گے. اور جو میرا بیٹا ہے 6ٹھی کلاس میں ہے، اس کی جو کتاب کا عنوان ہے سریر خامہ.
مجھے اس کا مطلب کوئی بتا دے. یہ میں نے جب تیاری شروع کی خود کرنے کی ماسٹرز، تو تب میں نے غالب کا یہ شعر پڑھا اپنے تایا سے، ان کے شوہر سے. غالب آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ وہ شعر تھا. تو انہوں نے 6ٹھی کلاس کے بچے کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے سریر خامہ. تو ظاہر ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جو بنانے والے تو اردو سے جو متنفر ہوئے ہیں ہمارے نوجوان یا بچے، وہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ شاید ان تک وہ چیز پہنچی. انہوں نے کہا ارے اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے اس چیز میں، ارے اس کو تو دور رکھو.